آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جتنا عیب ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے، میگنیفائی نہیں کرتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، چھوٹا سا زخم آپ کے یا چھوٹا سا کوئی نشان آپ کے ماتھے پہ ہے تو وہ اس کو اتنا بڑا کر کے نہیں دکھائے گا، جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا۔ اور آئینہ جو ہے یہ چاپلوس بھی نہیں ہے کہ آپ کے برے عمل پر بھی آپ کی واہ واہ کرتا رہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو سب کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ بھائی آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں، آپ اس کے ساتھ برا کر رہے ہو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کی غلطی پر اس کو بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ آپ کی نیکی ہے اس بندے کے ساتھ۔ آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری صورت دکھاتا ہے، باطن کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ آئینہ اوپر کا بتاتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ جج۔ وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے نا، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور۔ اندر کیا ہے آئینہ وہ نہیں بتاتا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی 2-4 رکعتیں زیادہ پڑھ لے فوراً ہم فتویٰ دیتے ہیں شو آف کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی اللہ کے راستے میں مال دے دے اور ریاکاری کر رہا ہے۔ وہ بھائی آپ نے اندر کیا جھانک کر دیکھا ہے؟ مومن کے لیے کیا، مومن المؤمن مرآۃ المؤمن، وہ تو اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ آپ اپنے لیے ایسا سوچنا پسند نہیں کرتے تو مومن مسلمان کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاڈلے تھے، بہت پیارے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ جب انہوں نے ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو قتل کیا نا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تلوار کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مار دیا اس کو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جلال میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، باطن کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ہم کیسے جج بن سکتے ہیں دوسرے کے لیے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی غلط بات پہنچے نا تو 1 سے لے کر 70 تک اس کے عذر ڈھونڈو کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہو۔ آپ کی جو سوچ ہے وہ پوزیٹو رہنی چاہیے۔ اگر 70 میں بھی نہ ملے پھر بھی یہی گمان کرو کہ کوئی خاص وجہ ہوگی۔ بھائی کے متعلق غلط نہ سوچو، کیونکہ سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے بھائی کے متعلق غلط سوچتے ہیں۔ آئینے کے بارے میں جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی عیب نظر آئے تو آپ آئینے کو گالیاں نہیں دیتے، آئینے سے لڑتے بھی نہیں ہیں۔ کہیں کسی کو دیکھا ہو کہ چہرے پہ یا کوئی سرما باہر نکل آیا تو آپ نے آئینے کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ ایک تو ہوتا ہے وہ ویسے بزرگ تو اگر ککڑ نے بانگ دینا شروع کری تو اس کو بھی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئینے کو گالی نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی بھائی آپ کو کسی ایپ پر مطلع کرے، بتائے، تو آپ کو ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔